آ گیا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارکات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد، دین اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. جہاں اسلام ہمیں عبادات کا طریقہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، تو وہاں معاملات کے اندر بھی اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. وہ معاشرتی معاملات ہوں، مالی معاملات ہوں، لین دین ہو، تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، قرض لینا ہے، دینا ہے، تمام معاملات کے اندر مکمل رہنمائی کرتا ہے. اور جب ہم اپنے معاملات اسلام کے اصولوں کے مطابق چلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے، دنیا میں بھی سکھ اور چین ہوتا ہے، اور آخرت میں بہت بڑا فائدہ اللہ رب العالمین نے اور بہت بڑی کامیابی کا اللہ جل جلالہ نے اعلان کر رکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لین دین کے اندر، مالی معاملات کے اندر بہت بڑی خرابی والے امور کون سے ہیں جن میں سے ہم بعض کا تذکرہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک سود ہے اور ایک جوا ہے. سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں اور جوئے کو میسر اور قمار کہتے ہیں. اردو میں لفظ زیادہ جوا استعمال ہوتا ہے اور عربی میں میسر اور قمار یہ دو نام ہیں اس کے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے مالی معاملات کے اندر یہ دو مصیبتیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ لین دین کے اندر سودی معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے کہ نہیں. اور بعض اوقات جوئے جیسا خبیث عنصر ہمارے معاملات کے اندر شامل ہوتا ہے، مالی معاہدوں کے اندر شامل ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم سود جیسی قبیح امر کا ارتکاب کر رہے ہیں اور جوئے جیسے قبیح امر کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ سود کیا چیز ہے، جوا کیا چیز ہے، تاکہ اپنے مالی معاملات میں ان سے بچ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی قباحت قرآن میں بیان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا قول ذکر کیا کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ جو تجارت ہے یہ سود کی طرح ہے. تجارت میں بھی نفع مقصود ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع مقصود ہوتا ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے بنیادی فرق بتایا. فرق کیا ہے ان کے اندر بنیادی؟ اور مسلمان کو سب سے پہلے کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سود اور تجارت یہ ایک جیسے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اور اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. لہذا حلال اور حرام ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. بظاہر سود میں بھی فائدہ نظر آ رہا ہے، بظاہر تجارت میں بھی فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تجارت اللہ کی نظر میں حلال ہے اور سود خدا کی نظر میں حرام ہے، لہذا یہ ایک جیسے نہیں ہے. اور جو لوگ سود کو ترک نہیں کرتے، اس سے توبہ نہیں کرتے، جب ان تک اسلام کا پیغام پہنچ جاتا ہے پھر بھی ترک نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایسے لوگوں کو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے تمہارا. اتنا بڑا گناہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا جو سب سے ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ انسان اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے. سب سے ادنا درجہ سود ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور کتنی بے باکی سے مسلم معاشرے کے اندر بھی اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہر طرح کے حرام سے، وہ مالی معاملات میں ہو یا دیگر معاملات میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی پہچان نصیب فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں بندہ اس وقت تک نہیں بچ سکتا صحیح معنی میں جب تک اسے پہچان نہ ہو.
پہچان ہوگی، اسے تاریخ پتہ ہوگی، تب وہ بچ سکے گا، ورنہ اس بات کا کبھی اندیشہ ہے کہ جس بندے کو پہچان نہیں ہے سود کی اور جوئے کی، وہ کسی نہ کسی وقت اس کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی وضاحت کرتے ہوئے 6 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونا بدلے سونے کے، چاندی بدلے چاندی کے، گندم بدلے گندم کے، جو بدلے جو کے، کھجور بدلے کھجور کے، نمک بدلے نمک کے، جب بھی ان کا تبادلہ کرنا ہو برابر برابر کرو، ایک طرف سے زیادتی ہوگی تو یہ سود ہوگا، نقد نقد کرو جب ان کا سودا کرنا ہے آپس میں، اور برابر برابر کرو، والفضل ربا، ایک طرف سے زیادتی ہوگی تو یہ سود ہے۔ مثال کے طور پر 1 کلو گندم کا اس کا تبادلہ 2 کلو گندم سے کیا جائے، 1.5 کلو سے کیا جائے، 3 کلو سے کیا جائے، ایک بندہ اس کے پاس گندم اچھی کوالٹی کی ہے، وہ 1 کلو دے کر تھوڑی کم کوالٹی والی، لو کوالٹی والی گندم 1.5 کلو یا 2 کلو لے لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والفضل ربا، یہ جو وہ اضافہ لے رہا ہے 1 کلو کے بدلے 1 کلو آ گیا، یہ تو ٹھیک ہے، اب اوپر جو آدھا کلو یا 1 کلو جو اوپر آ رہا ہے، جو اضافہ اور زیادتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، یہ جو اوپر والا اضافہ ہے یہ حرام ہے اللہ کی نظر میں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جوئے والے اور سود والے بھی کہ ہم دونوں فریق راضی ہیں، اس پر کوئی ہمیں سے مجبور نہیں ہے، کسی نے دوسرے کو مجبور نہیں کیا، اس نے اپنی خوشی سے گندم دی ہے، میں نے اپنی خوشی سے اس کو بدلے میں گندم دی ہے، اسے اس گندم کی ضرورت تھی، میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، مجھے اس کی ضرورت تھی، اس نے میری ضرورت پوری کر دی، تو ہم دونوں اس پر راضی ہیں۔ جوئے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم راضی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، یہ تو معمولی رقم ہے، اس قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں۔ تو ان سے یہ گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے راضی ہونے سے چیزیں حلال حرام نہیں ہوتی۔ جب اللہ رب العالمین ناراض ہے، جب اللہ اس کو حرام کر رہا ہے، جب اللہ جوئے کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ فرماؤ کہ ان کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں کے اندر، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور لوگوں کو کچھ اس میں فوائد بھی ہیں، واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دے دیا، جب اللہ نے بتا دیا کہ اس کے اندر گناہ ہے، تو بندوں کی رضا سے یہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی۔ اس طرح تو شراب خریدنے والا اور فروخت کرنے والا وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دونوں راضی ہیں اس پر، بدکاری اور برائی کرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دونوں نے رضامندی سے یہ کام کیا ہے، تو کیا ان کے راضی ہونے سے وہ کام حلال ہو جائے گا؟ نہیں حلال ہوگا۔ ایسے ہی سود پر بے شک سود لینے دینے والا دونوں راضی ہوں، جوا کھیلنے والے دونوں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب راضی ہوں اس پر، ان کے راضی ہونے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، وہ اللہ کی نظر میں حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گی۔ کوئی شخص کسی مردار کا گوشت کھائے، کسی حرام جانور کا کھائے اور وہ کہے جناب میں تو راضی ہوں اس پر، بھائی تیرے راضی ہونے سے تو وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ اس طرح ڈاکو کہ میں ڈاکہ مارنے پر راضی ہوں، چور کہ میں بڑی خوشی سے چوری کرتا ہوں، اس طرح چیزیں جائز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ 6 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اب سونا اس زمانے میں بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا، اور اگر آپ اس کرنسی کی تاریخ دیکھیں، جو نوٹ والی کرنسی ہے، وہ روپیہ ہو، ڈالر ہو، جو بھی نوٹ ہیں اس وقت دنیا میں مروج ہیں، ان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، جس وقت یہ سکے اور نوٹ جاری کیے گئے تھے، ان کے بدلے تمام حکومتوں نے سونا جمع کیا تھا، اور سونا لوگوں سے لے کر ان کو سکے اور نوٹ جاری کیے تھے انہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کرنسی ہے یہ سونے کی قائم مقام ہے، تو جو سونے پر احکام لاگو ہوتے ہیں اس دن پر بھی وہی احکام لاگو ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونا چاندی بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا، اب جو ہے نا مقابضی نوٹ ہیں، تو دونوں کے احکام ایک جیسے ہوں گے۔ تو 1 تولہ سونا اگر یہ بندہ بیچے اور اس کے بدلے 2 تولے سونا لے، تو یہ 1 تولہ جو اوپر لے رہا ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر وہ 100 روپیہ دے کر 110 روپیہ لیتا ہے، فوراً لیتا ہے یا بعد میں لیتا ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے یہ حرام ہوگا اور یہ گناہ ہے۔ ایک بندہ کسی سے قرض لیتا ہے یا ویسے پیسے کا بدلہ پیسے سے کرتے ہیں اور ایک طرف سے زیادتی ہوتی ہے، تو یہ سود ہے۔ گندم کا گندم سے تبادلہ ہو، جو کا جو سے ہو، کھجور کا کھجور سے ہو، نمک کا نمک سے ہو،
جب بھی چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوگا ایک طرف سے جو زیادتی ہے وہ سود ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ مالی معاملات ہیں جن میں مزاربت ہوتی ہے، وکالہ ہوتی ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ جائز ہوتا ہے۔ جیسے سودی بینکوں کے اندر آپ پیسہ جمع کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپے جمع کرائیں تو ہم آپ کو سال بعد مثال کے طور پر 1,20,000 روپے ہم آپ کو دیں گے۔ اب یہ پیسے کا پیسے سے تبادلہ ہوا، آپ نے ایک معاہدہ کیا جس میں 1,00,000 روپے آپ نے ان کو دیا اور اس کے بدلے میں آپ کیا مستحق ہوئے؟ 1,20,000 کے آپ مستحق ہوئے۔ اب یہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ والفضل ربا، ایک طرف سے جب زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں مضاربہ اور وکالہ یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ مخصوص اصطلاحات ہیں۔ مضاربہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو 1,00,000 روپے دیا کہ آپ محنت کریں، تجارت کریں، اس میں جو نفع ہوگا وہ ہمارے درمیان تقسیم ہوگا۔ اب نفع کی شرح آپ متعین کر سکتے ہیں کہ وہ مثلا 50% ہے یا 40%۔ نفع کا اصل رقم کا 40% نہیں، نفع کا جو 40% ہے وہ میرا ہوگا اور 60 آپ کا ہوگا، یا 60 میرا 40 آپ کا۔ نفع کے اندر جو شرح ہے وہ متعین کی جا سکتی ہے۔ اگر اصل رقم پر آپ پرسنٹیج مقرر کریں گے تو وہ ایک طرف سے زیادتی ہوگی۔ اب اس صورت میں تو ہو سکتا ہے نفع ہو سکتا ہے نہ ہو، اس کو مضاربہ کہتے ہیں۔ یعنی مال ایک بندہ فراہم کرتا ہے اور محنت جو ہے وہ دوسرا بندہ کرتا ہے، اور اس کے بعد نفع ایک مخصوص شرح کے مطابق ان میں تقسیم ہوتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، پیسے سے تبادلہ نہیں ہو رہا، پیسہ دیا جا رہا ہے، اس پر محنت ہو رہی ہے، اور اس پر کوئی متعین نہیں کیا جا رہا کہ اس 1,00,000 روپے کے اوپر کتنا ملے گا۔ کاروبار وہاں بھی ہوتا ہے، سود کے اندر جہاں بینک کو پیسہ دیتے ہیں کاروبار ہوتا ہے، وہاں پر بھی بینک آگے کسی اور کو سود پہ دے دیتا ہے، آخر کہیں کاروبار تو ہوتا ہے، پیسہ تبھی بڑھتا ہے۔ لیکن وہاں پر نفع میں نہیں تعین ہوتا، شرح نفع میں متعین نہیں ہوتی، بلکہ اصل رقم کے اوپر ایک پرسنٹیج مقرر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے رقم کا رقم سے تبادلہ اور ایک طرف سے اضافہ متعین، یہ سود ہے۔ اور مضاربہ میں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے 1,00,000 روپے دیا، اس بندے نے بزنس کیا، اس کو مثلا 10,000 کا فائدہ ہوا، آپ کا پہلے سے طے تھا کہ میں 40% لوں گا، 60% آپ لیں گے، تو آپ کا اس میں 4,000 روپے آپ کا ہے، 6,000 روپے اس کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نفع نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نفع زیادہ ہو جائے، یہ مضاربہ ہے۔ وکالہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو وکیل بناتے ہیں کہ یہ 1,00,000 روپیہ ہے، آپ میرے وکیل ہیں اور اس پر آپ محنت کریں، میں آپ کو مہینے کی جو محنت ہے اس کا معاوضہ دوں گا، آپ کو میں تنخواہ دوں گا، معاوضہ دوں گا، بطور وکیل میں آپ کو فیس دوں گا۔ تو وہ فیس آپ متعین کر سکتے ہیں۔ اب وہ آپ کو متعین نفع نہیں مل رہا اس کے اوپر نا، ابھی نفع تو معلوم نہیں کتنا ہے، اس کی آپ کو جو محنت ہے اس محنت کا آپ عوض مقرر کر رہے ہیں۔ 1,00,000 روپے آپ نے دیا، اس کا آپ نے معاوضہ مقرر کر دیا کہ 10,000 روپے میں آپ کو مہینے کے دوں گا، آپ محنت کریں۔ تو محنت کرتا ہے تو جتنا بھی نفع ہوگا وہ کم ہو زیادہ ہو، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ صاحب مال کا ہوگا، اس کو اپنی محنت کی مخصوص فیس مل جائے گی۔ اس کو وکالہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے مالی معاہدہ کرنا ہو اس طرح کا تو یا مضاربہ والا معاہدہ کریں یا وکالہ والا کریں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں، آپ دکان میں لگائیں، آپ فلاں جگہ پر لگائیں، میں نے آپ سے جو ہے نا وہ 1,10,000 لینا ہے یا 1,20,000 میں نے آپ سے لینا ہی لینا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ربا ہے، یہ سود ہے، یہ حرام۔ اس کے علاوہ آپ جوا کو ہم دیکھتے ہیں کہ جوا کیا ہوتا ہے، میسر قمار، یہ کیا ہوتا ہے؟ میسر یا قمار یا جوا، جب فریقین مال اس میں ایک مالی معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں جو ایک فریق کا نقصان ہوتا ہے وہی دوسرے فریق کے فائدے کی بنیاد بنتا ہے، اور دوسرے فریق کے پاس وہ فائدے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مثال سے سمجھیں، جیسے 2 ملکوں کا میچ لگاؤ، میچ پر بڑا جوا ہوتا ہے، تو 2 شخص ہیں، مسٹر اے اور بی۔ اب مسٹر اے کہتا ہے کہ فلاں ملک جیت گیا تو میں آپ کو جو ہے 100 روپے دوں گا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ دوسرا ملک جیت گیا تو میں 100 روپے دوں گا۔ اب دونوں کا یہ جوا لگ گیا اس میں۔ اب کوئی بھی ایک ملک جیتتا ہے، یقیناً ایک فریق کا نقصان ہوگا۔ مسٹر اے کا جو نقصان ہے 100 روپے کا، وہی بی کے پاس فائدے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اگر بی کا نقصان ہوتا ہے، دوسرا ملک جیت جاتا ہے، تو وہی 100 روپے بی کا جو نقصان ہوگا وہ ایک کے پاس فائدے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایک فریق کا جو نقصان ہے وہ ٹرانسفر ہو کے دوسرے کے پاس فائدے کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا نقصان نہیں ہوگا تو دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا میچ جیتتا ہی کوئی نہیں ہے،
میچ درمیان میں ختم ہو جاتا ہے، اب کسی کا فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے. یعنی اس میں فائدہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ایک فریق کا نقصان ہو اور وہی نقصان ٹرانسفر ہو کے دوسرے کے پاس فائدے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر اس کا نقصان ہو تو اس کے پاس وہ ٹرانسفر ہو کے فائدے کی صورت میں ظاہر ہوگا. یہ ہوتا ہے جوا، یہ ہوتا ہے قمار، یہ ہے میسر. اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں اس کا بتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کا اتنا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ہاں، اللہ رب العالمین نے یہاں شراب اور جوئے کا ذکر کیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یہ ناپاک عمل ہے. فاجتنبوه، ان سے بچو. اس کو اللہ نے خبیث اور ناپاک قرار دیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا بچو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. تو سود اور جوا، اس کی سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. اور سود کے بارے میں تو خدا نے خاص طور پر کہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو. باقی اس کی عقلی لحاظ سے بھی اس کے اندر کافی تباہ کاریاں ہیں. تو اس وقت مخصوص ٹائم ہے، اس میں جتنا میں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا. اب ہم دیکھتے ہیں انشورنس کمپنیاں، ان کے اندر یہ دونوں قباحتیں پائی جاتی ہیں، سود بھی اور جوا بھی. وہ کیسے پایا جاتا ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اتنی بھی انشورنس کمپنیاں ہیں، ان کے اندر آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، ان سے ممبرشپ لیتے ہیں، پالیسی لیتے ہیں ان سے، آپ کا پیسہ جاتا ہے ان کے پاس. وہ پیسہ کاروبار میں بھی لگاتے ہیں اور سود پر قرض بھی دیتے ہیں. جب کسی کمپنی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے پیسے سے حلال کام بھی کرے گی اور حرام کام بھی کرے گی، تو اس کمپنی کو پیسہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے، یہ بات ظاہر ہے کہ اس نے حرام کام میں بھی لگانا ہے. تو اس سے بزنس بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں اور سود پر قرض بھی دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں دیتے تو یہ اس کی حقائق سے چشم پوشی ہوگی. آپ انشورنس کمپنی کے پاس چلے جائیں اور کہیں جی ہمیں کاروبار کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، ہمیں لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 5 لاکھ ہمیں چاہیے. وہ آپ سے گارنٹی لیں گی اور آپ کو وہ پیسہ دے دیں گی. جیسے یہ بینک سود پر، کبھی وہ زرعی قرضہ کے نام پر اور مختلف قرضہ جات کے نام پہ سود دیتے ہیں، وہ کمپنیاں بھی آپ کو سود دیں گی. سود پر آپ کو رقم مہیا کریں گی اور آپ کو مقررہ مدت کے اندر اصل رقم کے ساتھ وہ اضافہ جتنا بھی وہ مقرر کریں گے وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا. تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کی جو سرمایہ کاری ہے وہ سود کے کھاتے میں ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ مالی معاہدہ کرنا وہ شرعاً جائز نہیں. میں آپ کو بھی ایک نقشہ بنا کے سمجھاتا ہوں، تھوڑا واضح کرتا ہوں کہ کس طرح ان کے ہاں جو ہے نا وہ سود اور جوا دونوں ہوتے ہیں. یہ پالیسی کرائی انشورنس کمپنی میں. کچھ شروع میں کٹوتی بھی ہوتی ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم فیسیں ہوتی ہیں کچھ، وہ فیسیں بڑھا کاٹ کے جو سرمایہ ہے یہ 2 حصوں میں بڑھتا ہے. ایک کو یہ کہتے ہیں پروٹیکشن فنڈ اور ایک میں انویسٹمنٹ فنڈ. تحفظ، ایک فنڈ سے وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں اپنے پالیسی ہولڈرز کو اور ایک سے وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندے نے 20,000 روپیہ یہ سالانہ پالیسی کرائی. اب اس کا پیسہ جو ہے یہ دونوں اکاؤنٹس میں جائے گا. کچھ پیسہ پروٹیکشن فنڈ میں جائے گا، پہلے کچھ کٹوتیاں ہوگی، اس کے بعد کچھ پیسہ پروٹیکشن فنڈ میں جائے گا، کچھ انویسٹمنٹ فنڈ میں جائے گا.
انویسٹمنٹ فنڈ کے بارے میں، سرمایہ کاری اکاؤنٹ کے بارے میں ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس میں جو ہے نا سود پایا جاتا ہے. یہ کچھ پیسہ سودی کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور کچھ تجارت میں کرتے ہیں. جب معلوم ہے ہمیں کہ انہوں نے سودی کام میں پیسہ خرچ کرنا ہے تو لہٰذا ان کے انویسٹمنٹ فنڈ میں پیسہ دینا شرعاً جائز نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ کا اپنا پیسہ جو جمع ہے نا، اپنا پیسہ آپ کا، فرض کرتے ہیں 1 لاکھ روپے آپ کا پڑا ہے نا کمپنی کے پاس، اور آپ ان سے اپنا پیسہ آپ کو چاہیے، ضرورت کے لیے آپ لیتے ہیں، تو وہ آپ کے اپنے پیسے کے اوپر بھی وہ سود لیں گے. آپ سے اپنے پیسے کے اوپر بھی سود لیں گے. آپ قرض نکلوائیں تو اس پر بھی سود لیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سود نہیں لیتے، ہم سروس چارجز لیتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. اگر سروس چارجز ہیں، مثال کے طور پر آپ نے 50,000 نکلوایا، اس پر سروس چارجز ہم فرض کرتے ہیں 1,000 روپے ہیں. آپ کا 1,00,000 روپے پڑا تھا، آپ نے 50,000 نکلوا لیا، 1,000 روپے سروس چارجز انہوں نے لے لیے. اب آپ مہینے بعد جمع کرائیں، 6 ماہ بعد جمع کرائیں، سال بعد کرائیں یا نہ کرائیں جمع، آپ کا اپنا پیسہ ہے نا. باقی 50,000 پڑا ہے، اس پہ سرمایہ کاری ہوگی. یہ 50,000 آپ کی سرمایہ کاری سے نکل گیا، آپ کا یہی نقصان ہو گیا کہ اس پہ سرمایہ کاری نہیں ہوگی. تو جب آپ چاہیں جمع کرا دیں، اس پر پھر کوئی اضافہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، لیکن ان کی ٹرمز مختلف ہوں گی. آپ 6 ماہ بعد جمع کرائیں تو آپ کو اتنا دینا پڑے گا، آپ سال بعد جمع کرائیں تو آپ کو اتنا دینا پڑے گا، آپ 2 سال بعد جمع کرائیں تو آپ کو اتنا دینا پڑے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سروس چارجز نہیں ہے. جو مدت بڑھتی ہے کا سود بڑھتا جاتا ہے. سروس تو ان کی اتنی تھی، انہوں نے 50,000 نکال کے دے دیا، اس پر ایک معمولی سی رقم ہوتی، 500 روپے 200 روپے 1,000 روپے ہوتا تو کافی تھا. لیکن یہ سروس چارجز نہیں، یہ جھوٹ ہے. جو کمپنی اپنا پیسہ بندہ لے تو اس کو نہیں بخشتی، تو وہ قرض لینے والے کو کیسے معاف کرے گی، اس سے کیسے سود نہیں لے گی. لہٰذا یہ دھوکہ ہے. یہ سروس چارجز نہیں ہے، بلکہ یہ سود ہے جو مدت کے ساتھ وہ بڑھتا رہتا ہے. اس کے علاوہ بندہ کوئی بھی ان سے قرض لے تو یہ بالکل یہ 17%، 20% اس سے وہ سود لیتے ہیں. 1,00,000 روپے لے گا تو 1,17,000 اس کو دینا پڑے گا. مزاربت نہیں کرتے، وکالات کا معاہدہ نہیں کرتے، صریحاً سودی معاہدہ کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کا جو انویسٹمنٹ فنڈ ہے شرعاً وہ حلال نہیں، حلال حرام مکس ہے، لہذا اس میں جائز نہیں، اور حرام یقینی ہے اس کے اندر. اب ہم آتے ہیں ان کے پروٹیکشن فنڈ کی طرف. اس نے 20,000 کی پالیسی کروائی 20 سال کے لیے. تو وہ اس کا ڈیتھ بینیفٹ رکھتے ہیں کہ اگر یہ اس دوران وہ فوت ہو جائے تو فرض کرتے ہیں انہوں نے رکھا ہے 4 لاکھ روپے. اب یہ بندہ اگر پہلے سال فوت ہو جاتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا کم تاکہ سمجھا جائے سکتے. 2 لاکھ روپے یہ مثال کے طور پر ہے، رقم کم بیش 2 لاکھ روپے انہوں نے ڈیتھ بینیفٹ رکھ دیا. اس بندے نے 20,000 جمع کرایا. یہ اب انویسٹمنٹ فنڈ اس کی ضرورت نہیں، یہ بات سمجھائی جا چکی ہے. تو میں یہ دیکھ، یہ 20,000 روپے جمع ہوا. اس بندے کی پہلے سال پالیسی ہولڈر کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ 20,000 کہاں گیا تھا؟ کچھ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں گیا تھا، کچھ کٹوتیاں ہو گئی تھی، کچھ پروڈکشن میں. 12 دیا اس نے 20,000 تھا. اب کمپنی اس کو کیا دے گی؟ 2 لاکھ روپے. مطلب یہ کمپنی اپنی طرف سے 1,80,000 روپے اس کو دے رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے سال یہ 20,000 مزید دیتا ہے تو 40,000 ہو گیا. اب اس کی اگر موت واقع ہوتی ہے تو کمپنی اس کو اپنی طرف سے 1,60,000 دے دیتی ہے. اعلیٰ حضرت قیاس اسی طرح یہ ادھر سے رقم بڑھتی جائے گی، ادھر سے کم ہوتی جائے گی. اب یہ پروٹیکشن فنڈ کیا ہوتا ہے؟ جو پالیسی ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی جمع شدہ رقم میں سے
تھوڑی تھوڑی رقم ہر ایک سے وہ پروٹیکشن فنڈ میں جاتی ہے. فرض کرتے ہیں پروٹیکشن فنڈ اس سال 2012 میں یہ جمع ہوا 50 لاکھ. اور جو لوگوں کی اموات واقع ہوئی اور لوگوں نے جو کلیم کیا ہے وہ تھے 30 لاکھ کے. اب 20 لاکھ روپے جو ہے وہ کمپنی کو بچ گیا. وہ 20 لاکھ روپے لوگوں کو واپس نہیں کیا جاتا اور ممبران میں تقسیم نہیں کیا جاتا. وہ 20 لاکھ روپے کمپنی کو بچ جاتا ہے کیونکہ پروٹیکشن فنڈ جس وقت پالیسی ہولڈر پالیسی کراتا ہے پروٹیکشن فنڈ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور کمپنی اس کی مالک ہو جاتی ہے. کمپنی مالک ہوتی ہے تبھی اس کو 20 لاکھ مل رہا ہے نا. تو جیسا کہ میں نے جوئے کے بارے میں عرض کیا تھا یہ مسٹر اے ہے اور یہ بی ہے. انہوں نے 100 روپے کا جوا لگایا. اے جوا جیت گیا تو یہ جو 100 روپے ہے یہ اس کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں آ جائے گا اور یہ 200 کا مالک ہو جائے گا. اس کا نقصان ہو وہی نقصان یہاں پر نفع کی صورت میں ظاہر ہو گیا. تو جوئے میں ایک کی ملکیت سے نکل کر دوسری کی ملکیت میں رقم جاتی ہے اور جو ایک کا فائدہ نقصان ہوتا ہے وہی دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر بی جیت جاتا ہے یہ 100 روپے ادھر آ جائے یہ 200 روپے کا مالک بن جائے گا. اب اس کا جو نقصان ہوا وہی اس کے پاس فائدے کی صورت میں ظاہر ہوا. اگر ان میں سے کسی کا بھی نقصان نہ ہوتا تو دوسرے کا فائدہ نہ ہوتا. اب آ جائیں پروٹیکشن فنڈ کی طرف. یہ بندہ پہلے سال فوت ہوا تو جو کمپنی پروٹیکشن فنڈ کی مالک بن گئی تھی اس کو اپنے فنڈ میں سے 1,80,000 روپے دینا پڑا اسے. تو یہ کمپنی کا جو نقصان ہوا ہے اگر یہ بندہ نہ فوت ہوتا جیسے جہاں جو لوگ نہیں فوت ہوئے تو 30 لاکھ روپے بچ گیا نا کمپنی کو. تو یہ کمپنی کی ملکیت میں رہتا نا. اب کمپنی کی ملکیت سے نکل رہا ہے اس کے فوت ہونے کی بنا پر. تو کمپنی کی ملکیت سے 1,80,000 نکلا اور جو پالیسی ہولڈر تھا اس کے جو ورثاء ہے اس کے مالک بن گئے اس کے وارث ہونے کی بنا پر. اس کا 1,80,000 کا نقصان ہوا ہے تو اس کو 20,000 کا اس کو 1,80,000 کا فائدہ ہوا ہے. اگر اس کا نقصان نہ ہوتا یہ بندہ نہ مرتا تو ادھر آنا تھا کچھ نہیں آنا تھا. پروٹیکشن فنڈ میں سے کچھ نہیں آنا تھا. جو سرمایہ کاری فنڈ میں سے جو ملنا ہے وہ ملنا ہے. اب دوسرے سال کے بندہ فوت ہوتا ہے تو 1,60,000 کا کمپنی کو نقصان ہوا اور ان کو 1,60,000 کا فائدہ ہوا. تب جا کے ان کو 2 لاکھ کی رقم ملی. 40,000 کا اپنا تھا 1,60,000 یہ ہوا. اسی طرح کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ جب وہ سرمایہ کاری فنڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پروٹیکشن فنڈ میں سے کچھ نہیں ملتا. آگے چلتے جائیں جیسے یہ 20-40 ہو گیا پھر ادھر 60 ہو گیا. اسی طرح یہ بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اگر پالیسی مکمل کر جاتا ہے وہ 8-10 سال بعد اس کا پروٹیکشن فنڈ میں کچھ نہیں جاتا اور باقی صرف سرمایہ کاری فنڈ میں جاتا ہے اور آخر میں جا کے پھر سرمایہ کاری سے ہی ملتا ہے جو کچھ. اگر وہ پالیسی مکمل کرتا ہے پھر پروٹیکشن فنڈ میں سے کچھ نہیں ملتا اسے جب سرمایہ کاری اکاؤنٹ اس کا بڑھ جاتا ہے. تو اب اگر یہ فوت نہیں ہوتا تو جتنا پروٹیکشن فنڈ میں اس کا پیسہ گیا تھا اس کی ملکیت سے نکل کر ان کی ملکیت میں چلا گیا. اس کا نقصان ہوا خواب وہ 10 روپے ہی گئے ہیں خواب وہ 100 روپے گیا ہے. اس کا نقصان ہوا تو کمپنی کا فائدہ ہوا. یہ دوسرے سال بھی نہیں مرا اس کا نقصان ہوا تو کمپنی کو فائدہ ہوا. یہ تیسرے سال بھی نہیں مرا یہ بندے کی موت پر جوا کھیلا جا رہا ہے. یہ دوسرے سال نہیں مرا پھر کمپنی کو فائدہ ہو گیا. تیسرے سال نہیں مرا پھر کمپنی کو فائدہ ہو گیا. یعنی اس کا جو جینا ہے وہ یوں سمجھے کمپنی جوا جیت رہی ہے اور اس کی اگر پہلے کچھ سالوں میں موت واقع ہو جاتی ہے جتنا جلدی مرے گا اتنا بڑا جوا اتنا جیتے گی اس کے ورثاء اور جتنا دیر سے مرے گا وہ ان کے جوئے کی رقم کم ہوتی جائے گی حتیٰ کے بعد میں ختم ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ ان کا جو پروٹیکشن فنڈ ہے وہ جوئے سے آلودہ ہے مکمل طور پر اور جو سرمایہ کاری فنڈ ہے اس کے اندر کچھ ایک حصہ جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ سود کرے. بہرحال وہ بھی حرام اور پروٹیکشن فنڈ تو مکمل طور پر جوا ہے. یا کمپنی جیتے گی یا بندہ جیتے گا ان میں سے کوئی ایک ضرور جیتے گا. یہ مرتا ہے تو پہلے سالوں میں یہ جیت جائے گا نہیں مرتا تو کمپنی جیت جائے گی.
تو یہ ہے اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ کہ اسلام کے اندر ایسی انشورنس جس کے اندر یہ جوئے والا عنصر ہو، سرمایہ اور سرمایہ کاری کے اندر سود والا عنصر ہو، یہ بالکل حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض ممالک میں اس کے مقابلے میں یہ جو روایتی انشورنس ہے جو کہ ہمارے ملک میں مروج ہے، اس کے مقابلے میں بعض ممالک نے اسلامک انشورنس بھی شروع کی ہے اور جس کے اندر یہ قباحتیں نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں جو روایتی انشورنس ہے اس کی قائم مقام اور اس کے جو متبادل کے طور پر جو چیز سامنے آئی ہے اس کو تکافل کہتے ہیں۔ بعض ممالک نے اس کو اسلامک انشورنس کا نام دیا ہے اور بعض ممالک نے اس کو تکافل کا نام دیا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ تکافل کے نام سے ہے۔ فیملی تکافل کے لیے اس وقت 2 کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہیں، پاک قطر فیملی تکافل اور داؤد فیملی تکافل، اور یہ اسلامی اصولوں کے مطابق یہ جو ہے بندے کو تحفظ بھی فراہم کرتی ہیں اور سرمایہ کاری بھی کرتی ہیں، جس کے اندر نہ جوا ہے نہ جس کے اندر سود ہے، ایسی کوئی قباحت اس کے اندر نہیں۔ اب تکافل کمپنیز میں ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ پاک قطر فیملی تکافل سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اس کا ممبر بنتا ہے کیا وہ اس کو تحفظ ملتا ہے اور انشورنس سے بہتر تحفظ ملتا ہے، اور اس تحفظ کے اندر کیا سود اور جوا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بندہ ممبرشپ لیتا ہے، اور یہ سرمایہ کاری فراہم کرتا ہے ممبر، اس کا جو سرمایہ ہے وہ کچھ کٹوتیاں ہونے کے بعد 2 حصوں میں بڑھتا ہے، وقف فنڈ اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یا سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری اکاؤنٹ ہم سب سے پہلے سرمایہ کاری اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ وہاں پر سود پایا جاتا تھا، یہاں پر کوئی ایسی قباحت تو نہیں ہے۔ ان کی جو سرمایہ کاری ہے، ان کی سرمایہ کاری کسی سودی شعبے میں نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ ان کے پاس قرض لینے کے لیے چلے جائیں، کہیں ہم نے فیکٹری لگانی ہے، ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے، 1 کروڑ روپے چاہیے، 50 لاکھ چاہیے، اور ہم آپ کو اتنا جو ہے نا وہ پروفٹ دیں گے۔ یہ 1 کروڑ یا 50 لاکھ کی جگہ پر رہا، آپ کو 1 روپے بھی نہیں دیں گے، آپ بالکل نہیں دیں گے اس قرض کے لیے کہ آپ ان سے رقم لیں اور اس بعد ایک اضافہ اوپر متعین کر کے دیں، آپ کو نہیں دیں گے، 1 روپے بھی نہیں دیں گے۔ اور گورنمنٹ کے جو تکافل کے لیے رولز ہیں، SCCP کے رولز، وہ بالکل جدا ہیں انشورنس سے۔ اس کے اندر اس بات کی ضمانت لی جاتی ہے کمپنی سے کہ یہ سودی کا کام نہیں کریں گے، نہ کسٹمر اور ممبر سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے سودی، اور نہ یہ آگے سودی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں پہ لگاتے ہیں؟ یہ پراپرٹی، اسلامک بینکس اور غیر سودی کمپنی کے شیئرز، سکوک، یہ بانڈ کی طرح ہوتا ہے۔ بانڈ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض میں وہ حلال ہوتے ہیں، بعض حرام ہوتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو ہے نا، یہ سکوک، یہ سمجھ لیں اسلامک بانڈز ہیں جن کے اندر کوئی سود والا عنصر نہیں ہوتا، تو یہ ان کاموں میں خرچ کرتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جتنا پیسہ بندے کا جمع ہوتا ہے نا،
سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں انشورنس کمپنی میں، وہ اس میں سے کچھ رقم اپنی لینا چاہے تو کمپنی اس کو بغیر سود کے نہیں دیتی، اپنی رقم اس کو بغیر سود کے نہیں دیتی، کسی دوسرے بندے کو وہ کیا بغیر سود کے دے گی، اس اپنے کسٹمر کو نہیں دیتی۔ یہاں پر سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں آپ کا 1 لاکھ روپے پڑا ہے، آپ کمپنی کے پاس جاتے ہیں مجھے 50,000 روپے چاہیے، مجھے ضرورت ہے، مجھے 50,000 کی رقم چاہیے، قرض لینا ہے۔ میں نے وہ کہا کہ قرض نہیں، آپ کی اپنی رقم ہے، آپ لے جائیں۔ ابھی آپ کا چونکہ 1 لاکھ روپے پر سرمایہ چل رہا ہے، جب آپ 50,000 نکلوائیں گے تو آپ 50,000 پیچھے رہ جائے گا، 50,000 روپیہ آپ ان سے قرض نہیں دیں گے بلکہ اپنی جمع شدہ رقم میں سے آپ لے لیں گے، اور آپ کا اب سرمایہ کاری اکاؤنٹ 50,000 پر مشتمل ہوگا، اور اس 50,000 کے اوپر معمولی سی سروس چارجز ہوں گے، خواہ وہ آپ اسی دن پیسے جمع کرا دیں، خواہ آپ اس کو مہینے بعد جمع کرائیں، خواہ کبھی بھی جمع نہ کرائیں، آپ سے کسی طرح کا کوئی سود اور کوئی اضافہ کمپنی نہیں لے گی، کیونکہ وہ آپ کی اپنی رقم ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں دوبارہ جمع کرا کے اپنے سرمایہ کو بڑھا لیں، اور جمع نہ کریں تو آپ کا سرمایہ کم ہوگا، ظاہر ہے پھر نفع بھی آپ کو اسی حساب سے ہوگا۔ تو کمپنی اس طرح کی کوئی آپ پر جو ہے نا وہ قید نہیں لگائے گی، پابندی نہیں لگائے گی کہ یہ جو 50,000 آپ نے لیے ہیں آپ کو فلاں وقت دینا ہوگا، قطعا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا جو سرمایہ کاری اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بالواسطہ بلا واسطہ کسی طرح بھی سود بالکل نہیں پایا جاتا۔ آپ تجربہ کر لیں، ان سے جا کے پوچھ لیں آپ کو سود پر رقم فراہم کرتے ہیں؟ نہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، پراپرٹی کے بزنس ہیں، اسلامک بینکس ہیں، غیر سودی کمپنی کے شیئر ہیں، سکولز ہیں، اسی طرح رینٹ پر لے کے کوئی چیز دے دینا، گاڑی ہے، کوئی اور مشینری ہے وہ رینٹ پر دے دینا، اس طرح کا کام کرتی ہے کمپنی۔ اس سے جو رینٹ آتا ہے وہ پھر آپ کا سرمایہ اس سے بڑھتا جائے گا۔ کمپنی کا معاہدہ کیا ہوتا ہے ممبر سے؟ یہ کمپنی وکیل کے طور پہ کام کرتی ہے، اس کی ایک مخصوص وکالہ فی ہوتی ہے جو کمپنی وصول کرتی ہے، اور اس کے مطابق اس کے بعد جو نفع ہوتا ہے وہ سارے کا سارا وہ کسٹمر کا ہوتا ہے، اور چونکہ تمام کسٹمر کا اکٹھا پیسہ ہوتا ہے تو ان کی جتنی رقم موجود ہوتی ہے اس حساب سے پھر نفع پہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سرمایہ کاری اکاؤنٹ سود سے قطعاً پاک ہے، بالکل اس میں سود کا کوئی شعبہ نہیں۔ ایک دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا تکافل کمپنی ہے، یہ یہودیوں کی کمپنی ہے، اصل یہ پیچھے ان کے یہودی سے انکار فرمائے۔ میں نے کہا چلیں یہودی ہیں پیچھے جو بھی ہیں یہ تو مسئلہ بعد میں ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک یہودی کی دکان ہو اور وہ حلال گوشت بیچ رہا ہو، مسلمان کا ذبح کیا ہوا ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق جو حلال گوشت ہے اس کی دکان پہ دستیاب ہو، اور ایک مسلمان کی دکان ہو اور اس کی دکان پر کتے اور خنزیر کا گوشت دستیاب ہو، تو آپ کس دکان سے خریداری کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سراسر بہتان اور سراسر الزام ہے۔ پاک قطر فیملی تکافل کے جو آنر ہیں وہ شیخ علی بن عبداللہ الثانی جو قطر کی رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو یہودیت کا الزام لگانا سراسر یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جو داؤد فیملی تکافل کے جو ہیں وہ میمن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی کے، وہ اسکالر ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ یہودیوں کا ذہن ہے، پیچھے وہ مولویوں کو پیسے دے کر انہوں نے ہمارے خلاف کھڑا کیا، تو یہودیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ انشورنس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کریں گے؟ تو یہ ایک بہتان ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں ہے ایسا بالفرض کسی اور ملک میں، اگر انہوں نے کوئی کمپنی بالفرض بنائی ہوئی ہے اور وہ ہے اسلامک اصولوں کے مطابق، تو آپ کون سا گوشت پسند کریں گے؟ جو حلال گوشت یہودی کی دکان پر دستیاب ہے وہ لیں گے، یا جو کتے اور خنزیر کا گوشت کسی کلمہ پڑھنے والے کی دکان پر دستیاب ہے وہ لیں گے؟ بتائیں۔ وہ خاموش ہو گئے اس پر۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ انشورنس کمپنی میں خواہ اس کا آنر کوئی بھی ہے، لیکن اس کے اندر سود اور جوا انہوں نے اس کے اندر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، ان کے اندر پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ وہ سود کے شکنجے میں ہے، اور پروٹیکشن اکاؤنٹ سارے کا سارا جوئے پر مشتمل ہے۔ اب جو ممبر کا پیسہ ایک سرمایہ کاری فنڈ میں گیا، دوسرا وقف فنڈ میں گیا، کچھ کٹوتیاں یہاں بھی ہوتی ہیں، سروس چارجز کمپنی اپنے دیتی ہے، اس کے بعد کچھ پیسہ وقف فنڈ میں جاتا ہے، تمام ممبران کی تھوڑی تھوڑی رقم، جس طرح وہاں پروٹیکشن فنڈ میں گئی تھی یہاں وقف فنڈ میں آتی ہے۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف اپنی ملکیت سے کوئی چیز نکال کر اللہ کی مخلوق کے بھلے کے لیے اس کو اپنی ملکیت سے نکال دینا، اس میں بعض مخلوق کا بھلا ہو یا کل مخلوق کا بھلا ہو، بعض انسانوں کا ہو یا کل کا ہو، یہ جس طرح کی بھی شرائط وہ بندہ جب وہ
چیز وقف کرے یا وقف فنڈ ٹائم جیسے انہوں نے کیا ہے تو جس طرح کی شرائط وہ لگائے وہ لگا سکتا ہے. جیسے ایک بندہ 5 مرلے زمین دیتا ہے, اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اس شرط پر میں وقف کرتا ہوں یہاں مسجد بنے گی, تو وہاں مسجد ہی بنے گی. اس نے شرط لگا دی ہے. وقف کرنے کے بعد میں شرط نہیں لگا سکتا, لیکن اس وقت وقف کر رہا اس وقت وہ شرط لگا سکتا ہے کہ اس شرط پر میں اس کو وقف کر رہا ہوں. ایک بندہ 5 مرلے زمین وقف کرتا ہے کہ میں اس شرط پر وقف کر رہا ہوں کہ یہاں پر مہمان خانہ, یہاں پر مسافر خانہ بنایا جائے. وہ مسافر خانے کے لیے وقف ہوگی, وہاں مسجد نہیں بن سکتی. تو یہ 7 ادارے ہیں, 6 قطر کے اور 1 جرمنی کا مسلمانوں کا ادارہ ہے. انہوں نے یہ وقف فنڈ قائم کیا اور یہ شرط لگائی کہ یہ فنڈ ہم اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے نقصان کی صورت میں بعض شرائط کے مطابق ان کی مالی امداد کی جائے گی ایک حد تک. یعنی ان میں سے کوئی بندہ اپاہج ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو جو نقصان پہنچتا ہے, بندے کے فوت ہونے کے ساتھ معاشی نقصان بھی فیملی کو پہنچتا ہے نا, تو اس نقصان کا ایک حد تک ازالہ کیا جائے گا. یہ فنڈ اس لیے قائم کیا ہے. تب ایک بندہ 5 مرلے زمین وقف کی اس نے کہ یہاں پر صرف اور صرف مسافر خانہ بنایا جائے گا, تو وہ مسافر خانہ ہی بنایا جائے گا. اب وہاں پر جو بندہ فنڈ ڈالے گا تو وہ ظاہر ہے اسی مقصد کے لیے ہوگا جس مقصد کے لیے وہ زمین وقف کی گئی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ وہاں جا کر فنڈ جمع کرائے اور دوسرے دن کہے کہ ادھر مسجد کیوں نہیں بنائی آپ نے. وہ کہیں گے بھائی یہ تو زمین ہی وقف تھی اس لیے کہ یہاں پر مسافر خانہ بننا تھا, تو مسجد کے لیے اور جگہ جانا چاہیے تھا. تو جس مقصد کے لیے وقف قائم ہوتا ہے جو اس میں کنٹریبیوشن کرتا ہے آٹومیٹکلی اس کا مقصد بھی وہی ہو جاتا ہے. پہلے اس کو آگاہی حاصل کرنی چاہیے اور پھر ڈالنا چاہیے. تو یہاں ہم آگاہی دیتے ہیں ممبرز کو کہ آپ کا جو پیسہ وقف میں جائے گا, جتنے بھی ممبران ہیں اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے ان کی فیملی کو تو اس کی شرائط ہیں, ان شرائط کے مطابق ان کی مالی امداد کی جائے گی. اب وقف میں کیا ہوتا ہے, جب بندہ وقف میں پیسہ ڈالتا ہے تو اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. یہاں پر بعض ہمارے ساتھی سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کون سا وقف ہے کہ آپ خود پیسہ ڈال رہے ہو اور خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو, خود تو بندے کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, جب آپ مسجد کے لیے زمین دینا, مسجد بن جائے, آپ اس میں نماز نہ پڑھیں کیونکہ آپ نے تو وقف کیا, آپ تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے وقف سے. تو وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا جو آپ نے مسجد کے لیے جگہ دی ہے, مسجد بن گئی تو آپ بھی تو نماز پڑھ سکتے ہیں نا اس میں. کوئی بندہ یہ کہے گا کہ یار یہ کون سی جگہ اس نے دی ہے کہ خود نماز پڑھ رہا ہے اس میں. ایک بندہ کہتا ہے جی میری طرف سے بجلی کا بل جو ہے نا وہ میں دوں گا, یہ میری طرف سے اس وقت کے اندر یہ تعاون ہے کہ مسجد میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے میں وہ دوں گا. وہ جب خود نماز پڑھنے جائے تو اسے کہنا تم پنکھے کے نیچے نہ بیٹھو کیونکہ تم نے تو وقف کیا ہوگا نا, تم ادھر کونے میں جا کر بیٹھو, تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو. مسجد میں جگہ دینے والا اور مسافر خانے کے لیے جگہ دینے والا خود اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکتا ہے, تو یہاں فنڈ کے اندر کنٹریبیوشن کرنے والے کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے. پھر یہاں ایک ساتھی نے سوال کیا, مولوی صاحب نے ہمارے ایک ساتھی رکھے, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ وہ بندہ وقت کی چیز گھر تو نہیں لے کے جاتا نا, مسجد گھر تو نہیں اٹھا کے لے جاتا, وہ تو وہاں بیٹھتا ہے نا. تو آپ وقت تو آپ تو بندے کے ممبر کے گھر پہنچا دیتے ہیں جب اس کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے. میں نے کہا ایک نلکا لگوایا کسی نے, نل کا وقف کر دیا اور اس کا کہا یہ پانی مسلمانوں کے لیے وقف ہے. اب وہ پانی کو گھر لے جانے لگے تو اسے کہنا نہیں ادھر ٹوٹی کے اوپر منہ لگا کے پیو, گھر پانی نہیں لے کے جانا, یہ وقف ہے اس لیے گھر نہیں لے کے جا سکتے ہو. خیر ان کو بات سمجھ آ گئی. تو وقف کی نوعیت دیکھی جاتی ہے نا, کوئی چیز ایسی وقف ہوتی ہے کہ وہاں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے, کسی چیز کو ساتھ لے جا کر استفادہ کیا جاتا ہے. تو اب یہ وقف سارے کا سارا اٹھا کر نہیں لے کے جا رہے ہیں, وقف فنڈ قائم ہے, اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا وہ جا رہا ہے. اسی طرح وہ وقف والا پورا نلکا نہیں اٹھا کے لے گئے گھر اور زمین کا ٹکڑا اور نلکا سارا اٹھا کے لے گئے, ایسا نہیں ہے. اس میں سے کچھ فوائد انہوں نے اٹھائے, نلکا اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اس طرح یہ وقف والا نلکا بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, اس سے بس پانی جو ہے نا وہ پلایا جا رہا ہے ضرورت مندوں کو. جب 7 اداروں نے وقف فنڈ قائم کیا ان کی ملکیت سے نکل گیا. اب جو ممبران اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں وہ ان کی ملکیت سے نکل گیا. ٹھیک ہے, وہ ملکیت ختم ہو جاتی ہے وقف میں. دیکھیے اب اس میں وہی صورت یہاں پر بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے 20,000 جمع کرایا, 4 لاکھ روپے کا اگر اس کو تحفظ آپ نے دینا ہے تو اگر وہ پہلے سال فوت ہوتا ہے آپ اس کو دیں گے 3,80,000. تو اس کی کمپنی کو اس کی جو فیملی ہے اس کو فائدہ ہوا, یعنی دینا اس کو 4 لاکھ ہے, 20 تو اس کا اپنے 3,80,000 اضافی طور پر وقف میں سے جائے گا اس کو. اب پہلے سال فوت ہوتا ہے تو اس کی فیملی کو زیادہ فائدہ ہے, دوسرے سال ہوتا ہے تو اس سے کم. یہ ساری بات یہاں بھی کی جا سکتی ہے, لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ اس فنڈ کا کوئی مالک نہیں ہے. جوئے میں 2 شخص مالک ہوتے ہیں, جیسے میں نے اے اور بی کی مثال دی تھی.
یہ 100 روپے کا مالک، یہ بھی 100 روپے کا مالک، اس کی ملکیت سے نکلا، یہ مالک بنا، اس کا نقصان ہوا تو اس کو فائدہ ہوا. یہاں پر ملکیت سے پہلے نکل کے وقف میں چلا گیا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. ایک بندہ وقف میں پیسہ دے دیتا ہے، مسجد میں پیسہ دیتا ہے، وہ خود مسجد میں نہیں جاتا، وہاں جا کے نماز نہیں پڑھتا بالفرض، اس کو موقع نہیں ملتا، تو کیا کہا جائے گا کہ اس سے بڑا نقصان ہو گیا ہے، اس نے تو مسجد میں 100 روپے دیا تھا، بیچارہ نماز ہی کو نہیں پڑھی، فوت ہو گیا. کوئی نقصان نہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے بھلے کے لیے اسے دیے تھے. تو یہاں پر جب وقف میں پیسہ چلا گیا تو کسی کا نقصان نہیں ہوا، اپنی ملکیت سے نکالا اور بعض لوگوں کے بھلے کے لیے اس کو اپنی ملکیت سے نکال دیا اس کو. اب اس میں سے وقف میں سے جو جائے گا 3,80,000، اب جو ممبر تھا اس کی فیملی کو 3,80,000 کا فائدہ ہوا ہے. لیکن مجھے بتائیے کیا کسی کا نقصان ہوا ہے؟ جو نقصان ادھر گیا ہے. وقف کا مالک ہے کون ہے؟ اللہ مالک ہے وقف کا، اور ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. یہاں پر اللہ کی ملکیت اس طرح ظاہر ہوگی کہ کسی کی آدھی ملکیت بھی یہاں پر نہیں ہوگی، ویسے تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اب بتائیے یہاں کو خدا کا نقصان ہوا ہے، ادھر بھی اللہ مالک تھا، ادھر گیا تھا بھی اللہ مالک ہے. تو یہاں پر کسی کا ایسا کوئی نقصان ہوا ہے جو ٹرانسفر ہو کے ادھر فائدے کی صورت میں ظاہر ہوا ہو؟ ایسا نہیں. اور کمپنی بھی اس کی مالک نہیں ہے، یہ یاد رہے. کمپنی صرف اس کی دیکھ بھال کی وکالہ فی لیتی ہے، اس سے جو بزنس کرتی ہے وہ مضاربہ یا وکالہ کے طور پر اس کی فیس لیتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کی فیس لیتی ہے. کمپنی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سال کتنے کلیم ہوئے اور باقی کو جو بچ جائے گا وہ کمپنی کا ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کیا 5 لاکھ پہلے تھا وقف اکاؤنٹ میں، تو 50 لاکھ اس سال جمع ہوا، 55 ہو گیا. اس سے بزنس ہوا، 15 لاکھ اس میں مزید ڈالا، تو یہ بن گیا 70 لاکھ. سال کے آخر میں 70 لاکھ. اب اس سے جو کلیم ادا ہوئے لوگوں کے فرض کیا وہ تھے 40 لاکھ کے، پیچھے 30 لاکھ بچ گئے. 5 لاکھ پہلے تھا، 30 لاکھ ابھی بچ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 لاکھ روپے کا وقف فنڈ میں اضافہ ہوا ہے. اب یہ کمپنی بالکل اس کی مالک نہیں ہے، کمپنی اس کی مالک نہیں ہے. اس کے وہ 3 حصے کریں گے، یہ بھی پہلے شرائط میں یہ بات طے ہے. اس کے 3 حصے کریں گے. ایک حصہ جو ہے وہ ایک حصہ خیرات، دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ واپس جائے گا وقت، تاکہ وقت فنڈ مزید بہتر ہو جائے. اور تیسرا حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں قدر زائد یا سرپلس. یہ ممبران نے جتنا کنٹریبیوشن کیا ہے ان کے حساب سے یہ ممبران پر تقسیم ہوگا. جو فوت ہو گئے ان کو تو ویسے امداد ہوگی نا، اب جو موجود ہے نا جن لوگوں نے حصہ دیا ہے تو اس ان میں بطور انعام تقسیم ہوگا. جی یہ بھی پہلے سے، یہ ساری چیزیں پہلے سے شرائط میں یہ چیزیں طے شدہ ہیں. اب دیکھ لیں کہ وہاں پروٹیکشن اکاؤنٹ میں کتنی زیادتی تھی، کتنا ظلم تھا کہ جو پیسہ بچ گیا وہ سارے کا سارا کمپنی لے گئی اور جوا بنا. یہ مر گیا تو اس کی فیملی جیت گئی، زندہ رہا تو کمپنی جیت گئی. یہاں پر کمپنی کو جو ملنا تھا وقت کی دیکھ بھال کی وجہ سے بے شک 1 کلیم بھی نہیں آیا اس کو وہی ملے گا، اور بے شک 100 کلیم آیا اس کو وہی ملنا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ بندہ فوت ہوا ہے تو کمپنی کو زیادہ فائدہ، کمپنی کا نقصان ہوا جو بچ گیا تو کمپنی کا فائدہ ہوا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ کمپنی کو اپنی دیکھ بھال کی فیس مل جائے گی اور بزنس کرنے کی، اور باقی جو ہے لوگوں کے کلیم ادا ہو جائیں گے، اور جو کچھ بچ جائے گا اس میں کمپنی کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. کمپنی کا ایک حصہ خیرات میں، ایک حصہ واپس وقف فنڈ میں، اور ایک حصہ سرپلس کے طور پر ممبران کے لیے. یہاں پہ ایک میں ٹیکنیکل چیز عرض کر دوں کہ جب آپ انشورنس کمپنی میں جاتے ہیں تو جو پروٹیکشن فنڈ میں پیسہ جاتا ہے اس کی چونکہ وہ مالک ہوتی ہے نا تو وہ کمپنی کی جیب میں چلا جاتا ہے. اور یہاں وقف فنڈ میں جاتا ہے جو کمپنی مالک نہیں ہوتی. تو جب کلیم ادا کرنا پڑے تو اپنے جیب سے کوئی چیز ادا کرنی پڑے تو وہ مشکل ہوتی ہے، یا وقف فنڈ سے چیز دینا پڑے تو وہ مشکل ہوتی ہے. ظاہر ہے جیب سے دینا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جو انشورنس کمپنیز ہیں، جن لوگوں کا تجربہ ہوگا، جن لوگوں پہ یہ بیتی ہوگی، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انشورنس کمپنی کلیم ادا کرنے میں کتنی سستی سے کام لیتی ہے اور کتنی اس وقت وہ غلطیاں نکالتی ہیں. اس نے جب ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا تو اس نے یہ غلط کیا تھا، یہ غلط کیا تھا، اب اس کی اتنی کٹوتی ہوگی، اتنی کٹوتی ہوگی.
تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ تکافل کمپنی ایسا کام بالکل نہیں کرتی، کیونکہ تکافل کو اپنے جیب سے تو دینا نہیں ہے، اس نے وقف فنڈ سے دینا ہے، تو وہ جتنا حق بنتا ہے وہ دے دے گی. اور جس وقت بندے کا پہلا کنٹریبیوشن جاتا ہے ممبر کا، تو اس وقت وقف جو تکافل کمپنی ہے اس وقت تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہیں بعض اوقات اس بندے کا کیس اپروو کرنے میں، لیکن جس وقت بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ اپاہج ہو جاتا ہے اور اس کا استحقاق بنتا ہے، اس وقت یقین جانے یہ کمپنیاں دیر نہیں لگاتی. اس وقت میرے جاننے والے ہیں اسلام آباد میں، ان کا انتقال ہوا، انہوں نے پالیسی کرائی ہوئی تھی، تو 18 ممبرشپ دی ہوئی تھی تکافل میں، تو 18 دنوں کے اندر اندر ان کو پیمنٹ کر دی گئی. 18 دنوں کے اندر اندر اتنی قلیل وقت میں پوری پیمنٹ ادا کر دینا، یہ انشورنس کمپنی کے بس کی بات نہیں ہے، تو جیب سے دینا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو یہ دیر لگاتی ہیں کیس کے پہلا کیس اپروو کرنے میں، اور اس کی اچھی طرح جو ہے وہ بندے کی جانچ پڑتال کریں گی، اس کا میڈیکل کرائیں گی بعض اوقات کہ اس بندے کو کوئی ایسی مرض تو نہیں ہے ایسا. تو یہ ساری باتیں صرف پہلی جب کیس اپروو ہوگا، جس وقت کیس اپروو ہو گیا ہے اب اس بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، اب اس کو مکمل تحفظ ملے گا اور اس کو جو ہے نا وہ معاشی تحفظ ملے گا اور اس کی بہترین جگہ پر سرمایہ کاری ہوگی. اور اس وقت الحمدللہ پاک قطر فیملی تکافل یہ پرافٹ میں جا رہی ہے، اور 3 سال کے قلیل عرصہ میں 2007 میں پاک قطر فیملی تکافل 2007 میں SCCP سے رجسٹر ہوئی، اور 2008 میں اس نے باقاعدہ کام شروع کیا، اور 2011 میں نو پرافٹ نو لاس کی منزل تک یہ پہنچ گئی، اور اب اس کی حدوں کو کراس کر کے اب پرافٹ کے میدان میں اب پہنچ چکی ہے. اتنے قلیل عرصے میں کسی کمپنی کا اتنا جو ہے نا وہ نو پرافٹ نو لاس کی حد کو چھو جانا، اس کی حد کو پہنچ جانا بلا شبہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو یہ تو تھا صرف شرعی لحاظ سے اور بعض ٹیکنیکل امور کے لحاظ سے وقف فنڈ میں اور پروٹیکشن فنڈ میں فرق، اور انشورنس کمپنی اور جو تکافل کمپنی ان کا جو حلال حرام کا فرق ہے اس کی وضاحت تھی. اب یہ اس کمپنی میں کسٹمر کو کس طرح فائدہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. انشاءاللہ یہ پھر کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال ذریعے سے رزق عطا فرمائے، اپنے اور اپنی فیملی کے لیے حلال ذرائع سے جو ہے نا وہ آمدن اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالنے کی بجائے خدا حلال کا لقمہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اللہ برکت دے. جان محمد میرا نام ہے، اور پاک قطر فیملی تکافل میں ایز اے کنسلٹنٹ میری ذمہ داری ہے، اور میں نے صرف اس کو مالی فوائد کو دیکھ کر اس کمپنی کو میں نے جوائن نہیں کیا. سب سے پہلے میں نے شرعی حوالے سے دیکھا ہے. ظاہر بندہ جو بزنس کرتا ہے یا کہیں جاب کرتا ہے یا کسی کمپنی سے اٹیچمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کے اندر فوائد تو دیکھتا ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی حرام کا عنصر نہ ہو. تو ہم نے اس کو دیکھا ہے اور اچھی طرح غور و خوض کیا ہے، ڈسکس کیا ہے سینئرز کے ساتھ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں. اس کے بعد میں الحمدللہ اس پر جو ہے نا اطمینان مجھے حاصل ہوا ہے اور میں نے اس کمپنی کو جوائن کیا ہے. ویسے درس نظامی کورس میں نے کیا ہوا ہے، گولڈا شریف سے میں نے درس نظامی کیا ہے، اور خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں، اور قرآن مجید اور اسلامی علوم کی جو ہے وہ تدریس کا سلسلہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کمپنی کے اندر بھی میں کام کر رہا ہوں. نمبر میرا ہے 0300 6071-786. اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو تکافل کمپنیز ہوتی ہے نا ان کا باقاعدہ ایک شرعی بورڈ بھی ہوتا ہے جو اس کے تمام امور کی نگرانی کرتا ہے کہ ان میں کوئی غیر شرعی عنصر جو ہے نا ان کے اندر نہ پایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ انشورنس اور تکافل میں صرف نام کا فرق ہے. آپ کا پیسہ وقف فنڈ میں چلا گیا، ان کا پروٹیکشن فنڈ میں چلا گیا، جو کچھ پروٹیکشن فنڈ میں گیا وہ بھی واپس کوئی نہیں ملنا، جو آپ نے وقف میں ڈال دیا وہ بھی واپس کوئی نہیں ملنا.
اگر بندہ اس دوران فوت ہو جاتا ہے، جب اس نے تھوڑی قسطیں جمع کرائی ہیں تو اس کی فیملی کو فائدہ ہو جائے گا دونوں صورتوں میں، اور اگر وہ نہیں فوت ہوتا تو وقف میں تو جو کچھ گیا اس کو ملنا کوئی نہیں، پروٹیکشن فنڈ میں جو کچھ گیا اس کو ملنا کوئی نہیں ہے، تو نتیجہ تو برابر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام طریقہ کار کو دیکھتا ہے، نتائج پہ اتنی نظر نہیں رکھتا جتنی طریقہ کار پہ نظر ہوتی ہے عموماً۔ مثال کے طور پر بندے کو بھوک لگی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ گوشت کھائے۔ ایک بندے نے 2 مرغے لیے ایک ہی دکان سے، اور ان کی عمر بھی ایک جیسی ہے، ان کی صحت بھی، ان کا گوشت ایک جیسا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذبح کیا، ایک پہ اللہ کا نام لیا ذبح کرتے وقت، اور دوسرے پہ جان بوجھ کر خدا کا نام ترک کر دیا۔ دونوں کو علیحدہ علیحدہ پکایا، ایک جیسا آئل استعمال ہوا، ایک جیسے مسالہ جات استعمال ہوئے، جو آنچ تھی وہ بھی ایک جیسی، وقت بھی ایک جیسا لگایا، اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں رکھے اس بندے کے سامنے آ گئے، اور اس سے بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے اور اس پر جان بوجھ کے خدا کا نام ترک کیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اسے لگی یہ بھوک اور اسے گوشت کھانے کی بھی خواہش ہے، 2 چیزیں، ایک ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، اور دوسرا وہ بھوک مٹانا چاہتا ہے اور جسم کو تقویت دینا چاہتا ہے۔ اب ان میں سے کون سی پلیٹ سے وہ کھائے گا تو اسے لذت محسوس ہوگی اور اس کی بھوک مٹ جائے گی اور جسم کو توانائی ملے گی؟ بتائیے۔ جس پہ تکبیر نہیں کہی گئی، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اگر اس کو وہ کھائے گا تو اسے ذائقہ نہیں محسوس ہوگا؟ کیا اسے لگے گا گوشت کی جگہ میں ٹماٹر کھا رہا ہوں، یہ میں بھنڈی کھا رہا ہوں، اس کا ذائقہ بھنڈی جیسا ہو جائے گا، توری جیسا ہو جائے گا، یہ بینگن کھا رہا ہوں، کیا محسوس کرے گا؟ ظاہر ہے وہ گوشت ہی سمجھے گا، اسے ذائقہ بھی محسوس ہوگا اور اس کو بھوک نہیں مٹے گی۔ کیا وہ پوری پلیٹ ہی کھا جائے تو پھر وہ کہے گا میں خالی کا خالی ہوں، بھوک بھی مٹ جائے گی، تو جسم کو تقویت نہیں ملے گی۔ کیا اسے لاٹھی کی ٹیک پہ چل کے جانا پڑے گا؟ نہیں۔ اب جو مقاصد تھے گوشت سے یا کھانے سے وہ حاصل ہو گئے، لذت بھی محسوس ہوئی، اور بظاہر لذت ایک جیسی ہے۔ اب دوسری پلیٹ کھاتا ہے، اس پلیٹ سے کھاتا ہے جس سے ذبح کرتے وقت، جس مرغے کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا، بظاہر اس کا بھی ذائقہ ایسا ہی ہوگا، ایک جیسے جو مسالہ جات استعمال ہوئی، بنانے والا بندہ بھی وہی ہے، ایک جیسا بنایا، بھوک اس سے بھی مٹ جائے گی، جسم کو توانائی اس سے بھی مل جائے گی۔ اب بتائیے بحیثیت مسلمان کیا آپ یہ بات کریں گے کہ جناب یہ تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، بس ایک دفعہ اس نے اللہ اکبر یا بسم اللہ کہا اور ایک پہ نہیں کہا، تو بات تو ایک ہی ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ کہے گا کلمہ پڑھنے والا، اسے یہ کہا جائے کہ یہ جانور حرام ہے، آپ اس کا گوشت کھائیں، وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے اس کے ذہن میں اس بات کی نفرت ڈال دی گئی ہے کہ حرام کا گوشت نہیں کھانا، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت اس کو نہیں کھانا، یا جو مردار ہے یا جو ویسے حرام ہے ان کو نہیں کھانا، یہ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ بات ڈال دی گئی ہے، نقش ہو گئی ہے۔ لیکن سود کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں اس درجے کی نفرت اس کے ذہن میں نہیں پیدا کی گئی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ روایتی انشورنس میں اور تکافل میں کوئی فرق نہیں، نام ہی کا فرق ہے۔ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ صرف نام کا فرق نہیں ہے، جو انشورنس ہے ان کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر سود ہے، اور جو ان کا پروٹیکشن فنڈ ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ جوئے کے شکنجوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور ہم ثابت کر چکے ہیں یہ صرف نام کا فرق نہیں ہے، پورا ایک پروسیس علیحدہ ہے۔ ان کا جو سرمایہ کاری اکاؤنٹ ہے اس کے اندر کوئی سود نہیں ہے، بالکل کوئی سودی معاہدہ نہیں ہے، اور جو ان کا وقف اکاؤنٹ ہے، وقف اکاؤنٹ اور پروٹیکشن فنڈ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پر کمپنی مالک بن رہی ہے، یہ کمپنی جیت رہی ہے، یہ اس کی فیملی جیت رہی ہے، یہاں پر کمپنی مالک نہیں ہے، وہ وقف ہے اللہ کی مخلوق کے بھلے کے لیے، تو کمپنی اس کی مالک نہیں ہے، کمپنی کو صرف اپنی محنت کا معاوضہ مل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ مسلمان اگر اس کو سوچے گہرائی میں تو یہ اس کو مائنر سا فرق یا معمولی سا فرق نہیں کہے گا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ صرف نام نہیں چینج کیا، پروسیس پورا چینج کیا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ ان کا پروٹیکشن فنڈ ہے تو آپ کا وقف ہے، صرف آپ نے نام چینج کر دیا، نام نہیں ہے چینج، پورا طریقہ کار بدل گیا ہے، طریقہ کار مختلف ہے، اور پروسیس کے چینج ہونے سے، طریقہ کار کے تبدیل ہونے سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مرغے دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں حلال کی کمائی سے خریدے گئے ہیں، دونوں کو ذبح کیا گیا ہے اور دونوں کو پکایا گیا ہے، ایک جیسا پکایا گیا ہے، فرق صرف یہ ہے، بظاہر یہ مائنر معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، اور اللہ کہتا ہے وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ،
جس جانور کو ذبح کرتے وقت یعنی حلال جانور کو ذبح کرتے وقت خدا کا نام لیا جاتا ہے اس کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ بظاہر چھوٹا سا فرق لگتا ہے. اس نے کہا اللہ اکبر، یہ بسم اللہ اللہ اکبر کتنا سا کہا اس نے، بظاہر یہ چھوٹا فرق ہے، لیکن یہ حکم کے اعتبار سے اور حلت حرمت کے اعتبار سے اور اللہ کی رضا اور ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. کہنے میں تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ چھوٹا فرق اس طرح ہے کہ بھائی اس پہ اللہ کا نام لیا اس پہ نہیں لیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا فرق ہے. میں ایک اور مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے، بدکاری میں اور نکاح میں کیا فرق ہے. دو بندے ہیں، وہ ایک بندہ ایک عورت سے معاہدہ کرتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں گے، نہ تو کسی اور مرد کی طرف نظر کرے گی نہ میں کسی اور عورت کی طرف، اور ہم آپس میں میاں بیوی کی طرح رہیں گے. یہ ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے اور ساری زندگی اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور وہ جس طرح ماں باپ اولاد کی دیکھ بھال پرورش کرتے ہیں یہ اسی طرح کرتے ہیں. دوسرا بندہ ہے وہ شریعت کے مطابق نکاح کرتا ہے، عورت کی طرف سے ایک وکیل ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے اس کا نکاح کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، دو گواہ کم از کم موجود ہوتے ہیں، خطبہ پڑھا جاتا ہے. خطبہ پڑھنا وہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، تاہم ایک نکاح کا میں طریقہ عرض کر رہا ہوں. ایجاب قبول ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، خطبہ پڑھا جاتا ہے. معاہدہ یہ بھی ہے، چند منٹ کے اندر یہ معاہدہ بھی ہو گیا. معاہدہ انہوں نے بھی کیا تھا، یہ بھی دونوں آپس میں انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم کیے، انہوں نے بھی کیے، ان کی بھی اولاد ہو گئی ان کی بھی اولاد ہو گئی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ان کا کوئی فرق نہیں ہے؟ دونوں نے ازدواجی طریقے سے تسکین بھی حاصل کی، جنسی تسکین بھی دونوں کو ملی، اولاد بھی دونوں کو ہوگی، نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہے. لیکن اسلام پروسیس کو اور طریقہ کار کو اور عمل کو دیکھتا ہے. جو پہلا شخص ہے اس نے اسلام کی حدود کو کراس کیا ہے، حدود کو پار کیا ہے، اور اس نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہے. اس کا جو ساری زندگی کا عمل ہے اس کو زنا اور حرام اور بدکاری کہا جائے گا، اور اس کی اولاد کو حرام کی اولاد کہا جائے گا. اور یہ جس نے اسلام کے مطابق جس نے عورت کو اپنایا ہے اس کا جو عمل ہے اس پر ایسے مبارکباد دی جائے گی، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس کو مبارکباد دی جائے گی، اس کے لیے دعا کی جائے گی. اللہ کا نام وہاں پہ لیا گیا ہے، حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا گیا، خطبہ پڑھا گیا ہے، اس کا عمل مبارک ہے، اور اسے بھی جنسی تسکین ملے گی، اس کی بھی اولاد ہو گئی ہے. اب نتائج دیکھ لیں دونوں میں ایک جیسے ہیں، لیکن پروسیس کا چونکہ فرق ہے تو ایک حرام ہے ایک حلال ہے. اب مسلمان کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ کیا کسی کلمہ پڑھنے والے کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ یار کوئی فرق نہیں ہے، دونوں نے ایک جیسا کام کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو صرف نام کا فرق ہے، تم نے کان کو ادھر سے پکڑ لیا ادھر سے پکڑ لیا. یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ کان کو ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، بات تو ایک ہے. میں ایسے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ نہیں، ایک نہیں ہے. جس طرف سے شریعت کہتی ہے نہ کان کو پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، اور جس طرف سے شریعت کہتی ہے نہ پکڑو ادھر سے نہ پکڑو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ایک جیسا ہے کام؟ خدا نے یہ ازدواجی تعلقات کو نکاح کے ذریعے حلال کیا ہے، تو تم اس طرف سے کام پکڑو، اور نکاح کے بغیر اس کو حرام رکھا ہے مرد عورت کے باہمی جنسی تعلقات کو، تو ادھر سے کان پکڑنے کو خدا نے منع کیا، ادھر سے نہ پکڑو. یہ کس نے تمہیں کہا ہے کہ کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہوتا ہے؟ اس طرح تو پھر جو ذبح جس نے خدا کا نام لے کر کیا اور جس نے نہیں کیا وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کان کو ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو. بات تو ایک ہے. ایک نے نکاح کیا اور دوسرے نے ویسے تعلقات قائم کر لیے، وہ بھی کہتا ہے کہ یار کام اس نے جو کیا میں نے بھی وہی کیا. لہٰذا بحثیت مسلمان ہمیں پروسیس کو دیکھنا ہے، ہمیں طریقہ کار کو دیکھنا ہے کہ کون سا طریقہ کار اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے اور کون سا طریقہ کار اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ معاشی تحفظ انشورنس سے بھی مل جاتا ہے، روایتی انشورنس سے اور تکافل سے بھی مل جاتا ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، وہ ہے طریقہ کار کا فرق. اور باقی جس نے انشورنس کرائی ہے وہ بھی دیکھ لے کہ انشورنس والے کا رویہ کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ. جس وقت وہ کلیم کرتا ہے کسی سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے، اور تکافل میں جس نے بندے نے کلیم کیا اس کے ساتھ کیا بیتی ہے. جہاں شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہاں بندوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں. اور جہاں اسلام کے طریقہ کار کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اسلام کی حدود کو جہاں پہ پار کیا جاتا ہے، وہاں پہ نحوست ہوتی ہے، وہاں پہ بے برکتی ہوتی ہے، اور بندے کو مشکلات پیش آتی ہیں، وہ محسوس کرے نہ کرے. اور دنیا کی مشکلات تو خیر ہیں کیا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ فرماتا ہے اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ایک اور مثال کے ذریعے حرام حلال کے فرق کو واضح کرتا ہوں. بچپن سے نا لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈالی جاتی ہے کہ خنزیر اور سور یہ بڑی خبیث چیز ہے. اللہ نے قرآن مجید میں
اس کا گوشت حرام قرار دیا نا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، تو بچپن سے اس کی اس قدر نفرت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، اور ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا مبالغہ بھی کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا نام لو نا تو 40 دن تک زبان بندے کی پاک نہیں ہوتی، اور بعض کہتے ہیں 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن میں اس کا نام ہے، اور نام لینے سے زبان نہیں ناپاک ہوتی، لیکن نفرت کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفرت اس حد تک ہے اس کے ساتھ۔ تو کسی مسلمان کو آپ پیش کریں کہ جناب یہ سور کا گوشت ہے، آپ تناول فرمائیں، نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر سوئیاں جو چبھ جائیں گی بندے کے منہ میں، کیا ہے اس کے اندر؟ لوگ کھا نہیں رہے، عیسائی یہودی کھاتے ہیں اس کا گوشت، عیسائی خصوصاً، اور کچھ ہمارے مسلمان بھی وہاں جا کے ان کے رنگ برنگے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، لیکن عمومی طور پر نفرت پائی جاتی ہے اس کے متعلق نا۔ تو وہ بندہ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتا، کیوں نفرت کرتا ہے اس سے؟ وجہ کیا ہے؟ پوچھیں۔ وہ کہے گا جی یہ حرام ہے، حرام ہے۔ وہ کس نے حرام کیا ہے اس کو؟ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ نے تو سود کو بھی حرام کیا ہے، پھر سور سے نفرت اور سود کے ساتھ دلچسپی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جس درجے کی نفرت سور اور خنزیر سے ہے، اسی درجے کی نفرت سود سے بھی چاہیے، اور سودی لین دین کرنے والے کو تو اللہ رب العالمین نے اگر فرمایا کہ تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر خنزیر کے بارے میں تو یہ نہیں کہا ہے، یہ بھی اسی درجے کا حرام، انتہائی حرام ہے۔ تمام جانوروں کے اندر جو سب سے خبیث جانور ہے وہ سور ہے، نفرت ہونی چاہیے اس سے۔ تو سود سے بھی اسی درجے کی نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ نفرت کیا بھائی سود کے اندر دال ہے اور سور کے اندر راہ ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ نفرت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سور سے چونکہ ہماری طبیعت بھی نفرت کرتی ہے، شریعت بھی منع کرتی ہے، طبیعت بھی منع کرتی ہے، تو ہم طبیعت کے تقاضے کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو سود سے چونکہ سود کے متعلق نفرت نہیں ہمارے ذہنوں میں پیدا کی جاتی نا، اس سے ہماری طبیعت بیزار نہیں ہوتی۔ شریعت وہاں بھی منع کرتی ہے لیکن طبیعت نہیں منع کرتی، تو ہم طبیعت کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو شریعت کو طبیعت پر غالب رکھنا چاہیے۔ ایک چیز کو طبیعت پسند کرتی ہو، شریعت پسند نہیں کرتی، اس کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا سور اگر ہم اس وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں کہ شریعت روکتی ہے، تو میرے بھائیوں شریعت تو سود سے بھی روکتی ہے، تو اس سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ اس پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سود سے تو آپ بچ ہی نہیں سکتے، پورا پاکستان سود پہ چل رہا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ باتیں کرنا آسان ہے، عملی زندگی میں آپ آئیں تو پورا پاکستان سود پہ چل رہا ہے۔ یہ باہر سے جو قرضے لیتے ہیں یہ سارا سود پر نہیں لیتے، اس میں لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کو پیسہ ملتا ہے، وہ سارا اسٹیٹ بینک سے آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ مغالطہ ڈالتے ہیں، یہ آپ سود کے معاملے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں نا، 100 روپے آپ نے لیا، سود پر لیا، بغیر شرعی مجبوری کے لیا، اگر ایک سخت مجبوری ہو تو سود بھی جائز ہوتا ہے، جب انسان کی جان کو خطرہ ہو نا اور کوئی چیز نہ ہو بندے کی جان بچانے کے لیے، تو اللہ نے اجازت دی ہے، اس وقت بندہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے جب اور کوئی حلال ذریعہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ سود کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں اس کے پاس، نہ کوئی چیز ہے بیچنے کے لیے، نہ مکان ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اسی درجے کا مجبور ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر اس طرح کی مجبوری کی آپ 100 روپے کسی سے لیتے ہیں سود پر کہ میں آپ کو 110 روپے لوٹاؤں گا، تو یہ جو 100 روپے آپ نے لیا ہے، آپ اس معاہدے کی وجہ سے گناہگار ہوئے، لیکن یہ 100 روپیہ حرام نہیں ہے۔ آپ جب لوٹائیں گے تو اوپر والا جو اضافہ دیں گے نا 110 روپے میں، وہ جو 10 روپے ہوں گے وہ حرام کے ہوں گے۔ اگر پاکستان سود پہ قرضہ لیتا ہے تو جو قرضہ آتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، جو اوپر لوٹاتے ہیں، خیر قرضہ یہ لوٹاتے ہی کب ہیں، یہ تو لیے جا رہے ہیں، جو لوٹایا جائے نا اضافہ، وہ اضافہ اوپر سود ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، وہ پورا پیسہ نہیں سود ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تم سود جو ہے نا اوپر والا چھوڑ دو، اصل جو رأس المال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر سودی معاہدے کی وجہ سے پورا پیسہ حرام ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا کہ یہ سارا پیسہ ضائع ہو گیا، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا اصل مال تم لے سکتے ہو۔ ایک بندے نے کسی کو 100 روپے دیا ہے، سودی معاہدہ کر کے دیا ہے، تو وہ اپنا 100 روپے واپس لے سکتا ہے، اوپر والے 10 روپے چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ اوپر والا جو اضافہ ہے وہ حرام ہے۔ سود اضافے کو کہتے ہیں نا، پوری رقم کو تو سود نہیں کہتے۔ اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو ربا نہ کھاؤ۔ ربا کیا ہے؟ جو اوپر 10 روپے کا اضافہ ہے نا، وہ ربا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اصل مال ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے۔
لہٰذا یہ دھوکہ دے کر سود کے معاملے کو لوگوں کی نظروں میں ہلکا نہ کریں. شریعت کے جو احکام ہیں ان کو قبول کرنے میں عافیت ہے، ان کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں عافیت ہے. ان کے اندر سے چور راستے نکالنا، اپنے من کو تسلی دینے کے لیے وسوسے اور شیطانی خیالات کو بنیاد بنا کے اس معاملے کو لوگوں کی نظروں میں ہلکا اور آسان کر دینا اور اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے کر مطمئن کر لینا، اس سے چیز جو ہے نا وہ حلال نہیں ہوتی، حرام ہے. اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق